أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے عدل و انصاف کا امر کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، تو اے رسول آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 22، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا و آخرت میں حبط ہو گئے، اکارت ضائع ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. انشاءاللہ ان آیات کا اور ان کے اندر کی گئی باتوں کا آپس میں ربط اور اس کے نتیجے میں ان آیات کا مفہوم اور پیغام آپ پر واضح ہوگا. بنیادی جرم کیا ہے جن کو عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے، جن کے اس جرم کی وجہ سے اعمال بھی، اگر انہوں نے کوئی نیک عمل کیے ہوئے، وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں کہ جو بندہ دین سے باہر ہو، اسلام سے باہر ہو، اس کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اجر نہیں رکھتا، آخرت کا اجر. توجہ فرمائیں. قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ جو بھی تم میں سے نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. شرط یہ ہے کہ مومن ہو. من عمل صالحا، جو بھی صالح عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، جبکہ وہ ہو مومن، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہونا شرط. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آیت نمبر 22 کا یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اگر انبیاء کے قتل میں
کوئی ملوث ہو اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کرنے والوں کے قتل میں کوئی ملوث ہو تو اس کو جو دھمکی دے رہا ہے اللہ وہ یہ کہ باقی تو جتنے حج اور عمرے کر کے بیٹھا ہوگا اللہ سب کو اڑا دے گا. یعنی یہ جرم اتنا خطرناک ہے کہ اگر مسلمان ہو اور حق کی عدل کی مخالفت کر رہا ہو تو حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو یہ بات اللہ حبط اعمال کب دھمکی دیتا ہے؟ جب جرم بہت بڑا ہو، انسان نہ سمجھ رہا ہو لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو. جیسے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں اپنی آوازیں بلند کی تو اللہ نے قرآن میں انہیں دھمکی دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو. ایک بات، یعنی جس آواز میں نبی گفتگو کر رہا ہے تمہاری آواز اس سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اب بظاہر تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اللہ نے دھمکی بڑی سخت دی. اور دوسری بات، نبی بات کر رہا ہو تو تمہاری آواز نبی سے بات کرتے ہوئے اس کی آواز سے اونچی نہ ہو. اور دوسری بات کیا، دوسرا مسئلہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے آپس میں اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو نبی کے ساتھ اس آواز میں بات نہیں کرنی. یا اللہ اگر ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم. خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ وہی جو رسول اللہ کے سامنے موجود ہے. مقدس ترین ہستیاں، چاہے شیعوں کی ہو چاہے اہل سنت کی ہو. دھمکی کن کو ہے؟ ان کو ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر تم نے یہ کام کیا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے صدقات، تمہارے سب ضائع کر دے اللہ. یہ جرم اتنا بڑا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو کہ تم نے کیا کر دی، تمہارے ساتھ ہو کیا گیا. تو اسی طرح یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے آیت نمبر 22 آل عمران کی، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اول تو ایک مومن کا کام ہے کہ وہ سب سے پہلے کھڑا ہو عدل کے قیام کے لیے. حسینی کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے وہ کھڑا ہو. کجا یہ کہ کوئی دوسرا کھڑا ہو اور تم اس کی مخالفت کرنے لگو، بجائے ساتھ دینے کے تم کیا کرنے لگو؟ اس کی مخالفت کرنے لگو. تو پھر یہ فقط ایک جرم مت سمجھنا، یہ اتنا خطرناک ہے. تمہاری باقی حجیں وجیں بھی جو تم عوام سے ٹیکس لے کر جا کے کعبے کا دروازہ کھلاتے ہو، اللہ تمہارے منہ پہ مارے گا. لشکر لے کر یہاں پہ مہنگے مہنگے ٹیکس لگا کر چمڑی اتار کر عوام کی پھر حج کرنے چلے جاتے ہو انہی کے پیسوں پر، اللہ تمہارے منہ پہ مارے گا، ضائع ہو جائیں گے تمہارے. میں ساتھ ساتھ باتوں کو اپنے زمانے پر بھی اپلائی کرتا رہتا ہوں تاکہ دین یہ نہ لگے 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، آج کوئی نہیں. یہ دین کی تعلیمات ابدی ہیں قیامت تک. اور اللہ کے دشمنوں نے پوری کوشش کی ہے اور نادان اور سست لوگ ان کے چنگل میں آئے ہیں کہ جنہوں نے دین کو انفرادی مسئلہ بنا کے پیش کیا ہے. اور وہ آسان ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کس ظالم سے جنگ کرنی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ ظالم جو ہوتا بھی ہے وہ اپنے اندر ہی چھپا ہوتا ہے، جو ظالم نہیں بستر سے اٹھنے دیتا. وہ ظالم کہتا ہے رات کو 2 بجے تک فیس بک میں گھسا رہے، فجر کو جانے دے، کوئی بات نہیں، امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن جو معاشرے کے ظالم ہیں
وہ کہتے ہیں پڑھ نماز، لیکن تیری نماز کا ہمارے ساتھ کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شعیب نے جب اپنی قوم کو روکا کہ مت ناپ تول میں کمی کرو، قرآن بتاتا ہے، توجہ کیجئے گا، حضرت شعیب نے روکا مت ناپ تول میں کمی کرو، لوگوں کو ان کے مال کم نہ دیا کرو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا کہ شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں، اپنا کام کر۔ یعنی جب تک حضرت شعیب نماز پڑھتے رہے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب ان کو لگے کہ یہ نماز ہمارے ساتھ انٹرفیئرنس کر رہی ہے، ہمیں بھی کہتی ہے یہ کرو نہ کرو، تب ان کو دشمنی ہوگی اس نماز سے۔ جس مسجد میں وہ نماز پڑھی جائے گی اس مسجد سے دشمنی ہوگی، جس امام بارگاہ میں وہ بات کی جائے گی اس امام بارگاہ سے دشمنی ہوگی، جس آرگنائزیشن کا وہ ایجنڈا ہوگا اس آرگنائزیشن پر بین لگانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو میٹھے لڈو بانٹتی رہے انہیں کچھ نہ کہے، اس کو شاید چندہ بھی دیں تاکہ یہ اسی راستے پر گامزن رہیں۔ نام عدل والوں کا استعمال کریں اور تلوے ظالموں کے چاٹیں، کمپرومائز ظالموں کے ساتھ ہو ان کا۔ اور جب کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو کہیں گے وہ امام زمانہ نے کرنا ہے، آ کے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم صرف کھانے پینے اور موج کرنے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل والے جواب دیں ہم نہیں لڑ سکتے، موسیٰ اور اس کا اللہ لڑے۔ اس کا نیا ورژن یہ ہے کہ امام زمانہ اور اللہ لڑیں گے، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ قرآن مجید کی مثالیں تا قیامت اپلیکیبل ہیں، اپنی جگہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ من و سلوہ کھانے میں ساتھ تھے، جب اللہ کا حکم آیا کہ مثال کے طور پر لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے، کہتے ہیں موسیٰ تو اور تیرا اللہ لڑ، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ہم نے بھی سو کالڈ علمی دلائل بنا کے یہ نظریہ نکالا کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے امام زمانہ نے کرنا ہے اور اللہ نے کرنا ہے، ہم تو بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں دین میں تحریف کرنا، دین کو اپنی مرضیوں کے مطابق، بلکہ اصل میں اپنی مرضی نہیں ہوتی، زمانے کے طاغوتوں کی مرضی ہوتی ہے جس کے مطابق دین کو ڈھال لیا جاتا ہے۔ پھر جب دین میں تحریف ہوتی ہے پھر یزید بھی اولی الامر کہلاتا ہے، حسین باغی کہلاتے ہیں اور یزید اولی الامر کہلاتا ہے۔ اگر فرعون ڈکٹیٹ کرنے والا ہو تو فرعون اصلاح طلب ہوتا ہے اور موسیٰ فسادی ہوتے ہیں۔ مکے والے لوگوں نے جو پروپیگنڈا شروع کیا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں، جب اللہ کے نبی نے دعوت اسلام اوپن کر دی، کہتے تھے اچھا بھلا ہم امن و امان سے رہ رہے تھے، اس نے فساد کر دی، فسادی ہے، مکے کا سب سے بڑا فسادی۔ بچے اب ہمارے بدتمیز کر دی ہیں، آگے سے زبان کھولتے ہیں ہمیں۔ تو یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی پرچم لے کے اٹھتا ہے تو پھر جب ایک پانی بالکل بے حرکت ہو اس میں جب پتھر آ کے لگتا ہے تو پھر ایک دفعہ لہریں تو اٹھتی ہیں۔ تو جن کو لہریں پسند نہیں ہوتی اسی گندے پانی کے جوہڑ میں بیٹھ کے وہ اپنا اپنا چوس رہے ہوتے ہیں جونکوں کی طرح، ان کو تو مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ صاف ہو گیا تو ہم تو مر جائیں گے، ہم تو زندہ ہی گندگی میں رہ سکتے ہیں، اور اگر گندگی صاف کرنے کا اعلان کر رہے تو ہم تو مر جائیں، جوکے تو مر جائیں گی۔ ان کو تو یہی والا ماحول چاہیے، تو پھر وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جہاں پہ کل ہم رکے تھے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر دیں، میرے ساتھ فریکوینٹلی یعنی اکثر اوقات ایک پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ میری عادت یا میرا انداز اس طرح بن گیا ہے کہ میں قرآن کریم کی آیات پر زیادہ زور دیتا ہوں، اور اس لیے دیتا ہوں کہ ان پہ کم زور ہے، اور بہت ہی کم زور ہے۔ نہیں آتا قرآن، ہمارے بڑی بڑی عمر والوں کو بھی نہیں پتہ کیا لکھا ہوا اس کے اندر، سوائے ان چند آیتوں کے جو
اکثر مجالس کی زینت رہتی ہیں، باقی اللہ جانے تو اللہ کا رسول جانے، ہمیں کوئی نہیں پتہ۔ جب مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ معاملہ حدیث ثقلین کے برخلاف ہے اور اللہ کی قرآن کی اسی طرح معرفت ضروری ہے جس طرح معرفت اہل بیت ضروری ہے، جس طرح اہل بیت کا حق ہماری گردنوں پر ہے اسی طرح اللہ کی کتاب کا حق ہماری گردنوں پر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیثوں کے الفاظ کیا ہیں؟ ثقل اکبر، یعنی جو بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ بعض لوگوں کو تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہاں سے یہ حدیث کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ بعض سوال پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض انکار کے لیے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہج البلاغہ میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مولا علی کا فرمان ہے، میں تمہارے درمیان ثقل اکبر سے فیصلے کرتا ہوں، یعنی قرآن سے فیصلے کرتا ہوں۔ ثقلین یعنی دو ثقل، ایک اکبر جو بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کی اطاعت اور جس کی فرما برداری اللہ کے رسول پر بھی لازم ہے اور ان کی آل پر بھی لازم۔ بعض ہم نے خطیبوں کو سنا ہے بڑے بڑے مجمعوں کے سامنے فضائل کے نام پہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ نے اپنی عبادتیں اہل بیت پہ فرض نہیں کی، بہتان۔ اور اگلے لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ فضائل ہیں، یہ فضائل نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے جاہل ہیں، بات تلخ ہو جاتی ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، اس کو کانفیڈنس ہے کہ ان کو نہیں پتہ، ورنہ اللہ کے قرآن میں کتنی دفعہ اللہ نے نبی کو فرمایا ان کو بتا دو اللہ کے امر کے آگے سب سے پہلے جھکنے والا میں ہوں، مجھے حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے، ذکر کر دو۔ یہ سورہ زمر کی 2 آیات پڑھ رہا ہوں۔ قل انی امرت، اے رسول کہہ دیجئے یقیناً مجھے امر ہوا ہے، امرت مجھے حکم ملا ہے، ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ اتنا بڑا گھپلا ہو سکتا ہے کوئی کہ اس صراحت کے ساتھ قرآن یہ کہہ رہا ہو اور ایک سینکڑوں ہزاروں کے مجمع کے سامنے ایک بندے کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ انہیں ککھ نہیں پتا قرآن کا، کہ کہہ رہا ہو کہ محمد والے محمد پہ اللہ نے عبادت فرض ہی نہیں۔ اسی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کسی دوسرے ملک کی بات نہیں کر رہا۔ کیوں؟ جب عوام غفلت کا مظاہرہ کریں گے تو پھر یہ اس قسم کے لوگ بڑے آرام سے پیدا ہوں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا، جب حق کے لیے کھڑے ہونے والے نہ ہوں تو ظالموں کی اور بدماشوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے رسول کہہ دیجئے مجھے امر ملا ہے، اللہ کے رسول کو کون امر کر سکتا ہے؟ اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں دین کو اس کے لیے خالص کر کے، مخلصا لہ الدین، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امر ملا ہے کہ اللہ کے سامنے تسلیم ہونے والوں میں سے پہلا میں ہوں۔ اتنی صراحت کے بعد یہ ایک جگہ نہیں ہے، بکھرے ہوئے قرآن میں یہ باتیں جگہ جگہ پر۔ اسلام کی بنیادی ترین کتاب کہ آپ کو کلام محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام میں کسی دوسری کتاب کا نام ہی نہیں ملے گا سوائے اس قرآن کے جس کو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے۔ اس قرآن سے قوم دور ہے، یہاں بیٹھنے والا اتنا اس کو اعتماد ہے کہ اس قرآن کی صریح واضح روشن آیت کے خلاف بات کرتا ہے، اور دوسرے سامنے والے سمجھتے ہیں یہ فضائل پڑھے جا رہے ہیں، پتہ جو کوئی نہیں۔ اس لیے بندہ حقیر زور دیتا ہوں قرآن مجید پر۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ، اور کہنے والے خلوص سے کہتے ہیں، لیکن میں اپنا درد اور اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید پہ زیادہ زور دے رہا ہے اور اہل بیت کا ذکر کم کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر زیادہ کرے، آتا ہے، آنا چاہیے مثلا، لیکن دوسری طرف بھی تو یہی ہونا چاہیے، اگر کوئی بندہ یا خطیب اصلاً قرآن مجید کا تذکرہ نہ کرے تو پھر ہمارے دلوں میں یہی والا سوال پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ نے اہل بیت کا تو ذکر کیا، قرآن مجید کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ اور میرا موقف دوسرا بھی سن لیجیے اسی سوال کے جواب میں، کہ اللہ کی قسم آیات قرآن سب سے بڑھ کر ذکر اہل بیت ہے، سمجھیں اس کو۔ آیات قرآن سے زیادہ تسلی بخش مورد اعتماد کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جس کی بات بتا کے آپ کہو علی بھی یہی کہتے ہیں، حسین بھی یہی کہتے ہیں، حسن بھی یہی کہتے ہیں، باقی سب کتابوں میں اگر مگر ہو سکتی ہے کہ یہ ان کی بات ہے یا ان کی بات نہیں ہے، لیکن اس لا ریب کتاب کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں آرام سے اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، رسول کا بھی یہی فرمان ہے، اور ان کی آل کا بھی یہی فرمان ہے، لا ریب فیہ۔ اس نگاہ سے دیکھیں، اجنبی کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اتنا کم بیان ہوا ہے قرآن کہ جب بیان ہو تو اجنبی لگتا ہے۔ کہ 2 سال پہلے ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا ایک مجلس کے نیچے میری، اور زبردست کمنٹ، میری زندگی کا فیورٹ کمنٹ انہوں نے میری مجلس کے نیچے لکھا، ادھر امام بارگاہ یثرب میں نیچے لکھا، شیعہ قوم اس دھوکے باز سے ہوشیار ہو جاؤ، یہ مجلس کی آڑ میں درس قرآن دیتا ہے۔ تو میں نے یثرب والوں سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ جب اللہ قیامت کے دن مجھے قبر سے نکالے تو میرے ماتھے پہ یہی کمنٹ لکھا ہو کہ یہ وہ دھوکے باز ہے جو مجلس کی آڑ میں درس قرآن دیتا تھا۔ میری دعا ہے اللہ کرے یہ لکھا ہو میری ماتھے پر جب میں نکلوں۔ ایسی فکر بنا دی ہے لوگوں کی، ان کو لگتا ہے ویسے اہل بیت کے فضائل کے طور پہ کہا جائے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ، لیکن اگر قرآن پڑھ کے بتایا جائے کہتے ہیں یہ دھوکہ دیتا ہے۔ ان کو لگتا ہے قرآن کوئی اور چیز ہے، اہل بیت کوئی اور چیز ہے۔ سمجھے اس بات کو۔ اللہ کی قسم سب سے زیادہ اہل بیت اطہار نے اسی کتاب پر آپ کی توجہ کرائی ہے۔ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، آپ اصول کافی کی کتاب فضل القرآن اٹھا کے، ائمہ کے فرامین تو دیکھیں قرآن کے بارے میں کیا ہے، پھر ان پر اعتراض کریں کہ جو قرآن مجید نہیں بتاتے، کیوں نہیں بتاتے؟ تو میرا قرآن مجید کی طرف زیادہ زور دینا، اللہ کی قسم اصل میں اہل بیت پہ زور دینا، اصل اہل بیت پر، ان کی اصل تعلیمات پر، چونکہ یہ گارنٹی ہے کہ انہی کی باتیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی بات بتانے میں نہ بتانے میں خطا کرتے ہیں نہ عمل کرنے میں خطا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی بات آج کے زمانے میں سب سے معتبر سورس کون سی ہے آپ کے پاس؟ قرآن مجید ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں علماء کے اقوال، کہتے ہیں سند پرکھی جائے گی، متن دیکھا جائے گا، فلان کیا جائے گا، قرآن کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے بے ایمان کے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس لیے جس چیز کی کمی ہوتی ہے نا، اگر کسی بندے کی فرض کرے، میں ڈاکٹر تو نہیں غلط نہ بول جاؤں، کسی بندے کی شوگر آئی ہوئی ہو اس کو اور شوگر دو، کسی بچے کے میٹھا کھا کھا کے دان میں کیڑا لگاؤ، وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ بچہ ضد کرے میں تو چاکلیٹ کھانی ہے، ڈاکٹر کو پتا چاکلیٹ کھائے گا بیڑا غرق ہوگا، اگر وہ مخلص ہے بچے کی خواہش پہ عمل نہیں کرے گا، اس کے برعکس جو اس کے علاج کے لیے ضروری ہے وہ دے گا۔ لیکن اگر اسے بچے کو چکر دے کے ٹھگنا ہے تو کہے گا بیٹا یہ چاکلیٹیں دراز میں تیرے لیے تو رکھی ہے، تیرے جیسے بیوقوفوں کے لیے، کھا اور بیڑا غرق کر، مجھے پیسے دے، مجھے پیسے دے، مجھے پیسوں سے غرض ہے، تیرے دانت رہیں یا نہ رہیں، جوانی میں بڈھا ہو جائے، جا، مجھے اپنی فیس چاہیے۔
لیکن جو مخلص ہوگا، ہو سکتا ہے بچہ کہے یہ گندا ڈاکٹر ہے، یہ فلان ہے، یہ مجھے کڑوی دوائیاں دیتا ہے، یہ فلان کرتا ہے، لیکن مخلص وہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلم۔ تو میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کی تھی اور کہا تھا کہ اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور وہ حدیث کیا تھی؟ تکرار کر دوں آپ کو ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ہیڈنگ یہ تھی، انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک طالب علم، شوہر کی اطاعت گزار زوجہ اور والدین کی فرما بردار اولاد انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آؤ ڈائریکٹ جاؤ۔ کون؟ طالب علم۔ دوسرا کون؟ شوہر کی اطاعت گزار بیگم۔ تیسرا کون؟ والدین کی اطاعت گزار اولاد۔ تینوں اچھے کام ہیں، کوئی شک نہیں، تینوں اسلام کی تعلیمات میں شامل ہیں، تاکید کی گئی۔ لیکن اگلی بات، بغیر حساب کتاب کی، اس حدیث کو جب بیان کیا جائے تو بس حدیث بیان کر دی جائے، اور اس پر جو سوال اٹھ سکتے ہیں، چونکہ ہمیں تو سوال کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، تو سوال جو اٹھ سکتے ہیں ان سوالوں کا جواب نہ دیا۔ اس حدیث سے آیا کوئی غلط معنی لے لے، کیسے؟ پہلے آپ کو ایک ویسے سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر آپ کو اللہ کی کتاب کی آیات کی طرف لے چلتا ہوں۔ آپ کو جب کوئی یہ حدیث سنائے تو آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ اگر دینی طالب علم ہو بے ایمان، بغیر حساب کے جائے گا؟ دینی طالب علم میں تو سارے شامل ہوتے ہیں نا، کتنے طالب علم میں اچھے ہوتے اور کئی طالب علم ہوتے ہیں علم سیکھ کر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کرتے، علماء سو بن جاتے۔ طالب علم تو تھے نا، تو اگر بغیر قید و شرط کے طالب علم جائے گا جنت میں اور بغیر حساب کے، پھر تو بہترین پیکج ہے، ایک دفعہ طالب علم بن جائے، اس کے بعد جو دل کریں۔ اسی طرح شوہر کی اطاعت گزار بیوی، شوہر کی اطاعت کرتی ہو، باقی ساری دنیا کو اس نے آگے لگایا ہوا، غیبتیں کرے، تہمتیں لگائے، جھوٹ بولے، فساد ڈلوائے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ تیسرے کون؟ والدین کی اطاعت گزار اولاد۔ ابا کی بہت اطاعت ہے، لیکن ہے محکمے میں سرکاری افسر لگا ہوا، غریب عوام کے پیٹ پھاڑ دیتا ہے، لیکن ابا کا اطاعت گزار ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں، جو اس طرح کا پیکج جن سے ظاہراً مل رہا ہوتا ہے، ان کی وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اسی طرح کی روایات سن کے بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہم عزادار ہیں، بی بی نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں نماز نہ درس نہ پڑھایا کرو نماز کا۔ اسی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہے، سن کے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس کا مطلب توجہ فرمائیں کہ بی بی نے وعدہ کیا عزاداروں سے کہ جب تک تم جنت میں تمہیں لے کے نہیں جاؤں گی، میں عزاداروں کو خود نہیں جاؤں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ عزاداری بندہ کرتا ہو اور جو مرضی شریعت کا کچھ بھی نہ کرے، بی بی کا وعدہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی بی آئی ہیں اور انہوں نے کہا جو میرے بابا رسول اللہ نے محنت کی ہے اس ساری کو سائڈ پہ کر دو، صرف عزاداری کرو، تو میں تم سے گارنٹی دے رہی ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ تو جب اس قسم کی روایات بیان کی جاتی ہیں تو یا نادان ہے وہ بندہ، اور یا پھر خدا نخواستہ خیانت کار ہے کہ جس موضوع کی وہ حدیث ہے اس موضوع پر اہل بیت کے دیگر فرامین اور ان سے بڑھ کر اس موضوع پر اللہ کے کلام کی آیات عوام کو نہ بتائے، میٹھا حصہ الگ کر کے دے دے اور جو باقی حصہ ان کو بتائے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر ایسی قوم پیدا ہوگی۔ ہر ایک نے کوئی ایک نہ ایک کام ڈھونڈا ہوگا کہ مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے ایسا کرنے سے، باقی جو مرضی چھکے لگاؤ۔ اس طرح قوموں کو کرپٹ کرنے کا آغاز ہوتا ہے، ان کو اللہ کے نافرمان بنانے کا آغاز ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے؟
تو یہ حدیث آپ نے سن لی. اب میرے ساتھ آئیے آیات قرآن کی طرف. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. پہلی آیت جو آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں سورۃ الاعراف قرآن مجید کی 7ویں سورہ ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ ہم قیامت کے دن حتماً، جو شدید ترین عربی میں تاکید کے استعمال ہوتے ہیں حروف، ان حروف کے ساتھ، یعنی اس لفظ میں جو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے 3 دفعہ تاکید ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم حتماً 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 جن کی طرف رسول بھیجے تھے ان سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. جن کی طرف رسول بھیجے تھے چلو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ عدالت ایسی ہوگی میری کہ میں رسولوں کو بھی بلا کر پوچھوں گا. آیت کے لفظ یہ ہیں، جا کے گھر میں دیکھیے گا، قرآن مجید سے خود کو مانوس کریں، کام آئے گا بہت. آیت نمبر 6 سورۃ الاعراف کی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا، تو ہم حتماً حتماً حتماً، یہ میں ایکوریٹ ترجمہ کر رہا ہوں. اب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اردو عجیب ہو جاتی ہے اگر اس طرح ترجمہ کیا جائے، لہٰذا یقیناً ایک دفعہ یا بے شک لکھا ہوتا ہے تاکید کے لیے. لیکن اس لَنَسْأَلَنَّ اس میں 3 تاکیدیں، اتنی بھاری بات ہے. ہم حتماً ان سے بھی سوال کریں گے الذین ارسل الیہم، جن کی طرف بھیجا گیا تھا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جن کو بھیجا تھا رسولوں کو ان سے بھی حتماً سوال کریں گے. حساب کتاب یعنی سوال. ابھی بھی اگر آپ کو مثلا تھوڑا بات اجنبی لگ رہی ہو تو اس کی ایک اور صریح ترین مثال، نبیوں سے سوال کس بات؟ نبی تو گناہگار ہی نہیں. یا اللہ آپ نے کیا فرما دیا؟ آپ نے جن رسولوں کو بھیجا وہ تو گناہگار نہیں ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان سے کیوں سوال کریں گے آپ؟ تو نبیوں سے کیا سوال ہوگا، اس سوال کو جاننے کے لیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ المائدہ میں ٹوٹل 120 آیتیں، اور یہ بالکل اینڈ ہے، اختتامی آیات ہیں سورہ مبارکہ مائدہ کی. پہلے ان آیات کو غور سے سن لیجیے. آیت نمبر 116 سورۃ المائدہ. یہ وہ دھوکہ ہے جو مجلس کی آڑ میں دیتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ کہے گا، کس سے کہے گا؟ اور جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے لوگوں سے کہا تھا. اللہ سب جانتا ہے، لیکن عدالتی کارروائی بڑی سخت ہے قیامت کے دن. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو نے کہا تھا لوگوں سے کیا؟ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو. تو نے کہا تھا. بندہ
کہ یا اللہ حضرت عیسیٰ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو جس نے گناہ نہیں کیا، پچھلوں نے گناہ کیا، انہوں نے اپنے نبی کے بارے میں غلو کر کے اسے اللہ بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا. حضرت عیسیٰ کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. پھر بھی حساب ہوگا. جرم میں نام آپ کا استعمال ہوا ہے. اللہ کے دین کے بارے میں ہونے والے جرم میں عیسیٰ تیرا نام استعمال ہوا ہے. آ کر گواہی دو اپنی، آ کر سوال کا جواب دو. آپ نے کہا تھا، یہ جو آپ کے نام لینے والے کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ ہے، آپ نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو. یہ ہے وہ حساب. تو باقی کوئی بغیر سوال جواب کے جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. ابھی یہ آیتیں سن لیں، پھر آپ کو میں ائمہ کے فرامین بتاؤں گا کہ کسی بندے نے، کسی اور بندے نے امام کے بارے میں کیا کیا. جب حاجی احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک. تو ایک غالی صاحب نے، جیسے بعض لوگ نصیریوں کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قوم کا بیڑا غرق کرتے ہیں اپنی شاعری میں، تو اس نے کہا لبیک جعفر الصادق لبیک. کب کہا؟ جب احرام باندھ کے حج کی نیت کرتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں. ویسے تو عرب کسی کو بھی اپنے وجود کا اعلان کرنے کے لیے لبیک کہتے ہیں. جیسے حاضری لگ رہی ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں حاضر، انگلش میں کہتے ہیں پریزنٹ، ٹھیک ہے، عربی میں کہتے ہیں لبیک. کوئی مکس اپ نہ کر جائے. کب کی لبیک؟ جب تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے احرام باندھتے ہوئے حج کا یا عمرے کا. وہاں پر کیا کہنا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. تو امام کو خبر ملی کہ کسی شخص نے آپ کے نام پہ لبیک کہا ہے، سجدے میں گر پڑے، پھر اپنا سینہ زمین سے چپکا دیا، رونے لگے ان آیات کی وجہ سے کہ حرکت اس نے کی ہے، جواب مجھے دینا پڑے گا. اور پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے قیامت کے دن روکا جائے گا اور مجھ سے سوال کیا جائے گا. اس کذاب نے میرے بارے میں جو بات کی ہے اس کا سوال مجھ سے ہوگا قیامت کے دن. اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوتے، اس کا یہ مطلب ہے. انہی آیات سے امام کے وہ فرامین ہیں. جھوٹ اس نے بولا ہے میرے بارے میں اور قیامت کے دن جواب مجھے دینا پڑے گا. اس سری آیات قرآن کی گواہی دے رہی، روایات اہل بیت گواہی دے رہی. کون کہہ سکتا ہے سوال نہیں ہونے؟ اور کتنی بڑی مشکل کا شکار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نبیوں کے بعد یا اماموں کے بعد ان پر وہ جھوٹ گھڑے کہ جن کے جواب ائمہ سے اللہ مانگے گا. آپ نے کہا تھا ان سے کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں کریں. ان کی اپنی حالت کیا ہوگی؟ ان کی سفارش کون کرے گا؟ وہ ساری پکچر قرآن نے ان آیات میں ٹوٹل پکچر دکھائی ہے کہ قیامت کے دن جن اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں غلو کیا گیا ہوگا وہ اپنی قوموں کے بارے میں کیا گواہی دیں گے آگے. اللہ ان کو بلائے گا حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا. عیسیٰ عام نبی بھی نہیں ہے. اللہ نے قصیدہ پڑھا ہوا ہے سورہ مریم میں اور جگہوں پر عیسیٰ کا. چھوٹے سے تھے، ابھی کچھ وقت پہلے پیدائش ہوئی تھی جب لوگوں نے حضرت مریم کو کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. تو ماں نے اپنے اس دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو انہوں نے کہا کَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. کیسی عورت ہے، اپنا جرم بتانے کی جگہ بچے کی طرف ہمیں کہہ رہی ہے. بچے سے ہم پوچھیں جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، گہوارے میں رہنے والا بچہ ہے، اس سے کہہ رہی ہے اپنا جرم بتا خود. ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ بول پڑے. قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا. وسلام، قرآن کے لفظ دیکھیں، وسلام علی یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی تھی اس دن بھی مجھ پر سلام. ویوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی اس دن بھی مجھ پر سلام. ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر سلام. یہ اللہ نے بیان کیا قرآن میں.
اس عیسیٰ کو اللہ کھڑا کر کے کہے گا بتا مجھے تو نے کہا تھا ان سے. باقی کسی کی کیا مجال ہے اس کا حساب نہ ہو. اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے، ورنہ بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے. جس طرح اہل بیت کو چھوڑ دینے والے پچھتائیں گے، اسی طرح قرآن کو چھوڑنے والے پچھتائیں گے. حدیث ثقلین نے ان دونوں کے تمسک کے ذریعے ہدایت کی ضمانت دی ہے، نہ کہ نعرہ حدیث ثقلین کا لگے لیکن آتا جاتا قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہین، دو الہ، معبود، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ کا جواب یہ امپورٹنٹ ہے. حضرت عیسیٰ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ جتنے بھی برے ہیں تو میری محبت میں بہکے ہیں نا، تو ان کو نہ دیکھ تو مجھے دیکھ. یہ ڈائیلاگ افسانوی، یہ گھڑے ہوئے. پیر کہیں گے یا اللہ جتنا بھی گندا ہے تو میرا مرید. سبحان اللہ. حضرت نوح نہیں کہہ سکے اپنے بیٹے کے بارے میں جتنا بھی گندا ہے تو میرا بیٹا. توجہ فرما رہے ہیں. حضرت نوح جس نے 950 سال مارے کھائی ہیں، دھکے کھائے ہیں اللہ کا دین بتاتے بتاتے قوم کو، ان کا بچہ غرق ہو رہا ہے. قرآن یہ ہے، قرآن بے تکل، اس لیے تو مزہ نہیں آتا لوگوں کو قرآن کا. مفت مٹھائیاں بٹی نہیں ہوئی قرآن میں. اللہ تعالیٰ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ گر ہے. میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو ایک جگہ اللہ کا جلوہ اللہ نے دکھایا ہے اور وہ اس کی آیات ہیں. اللہ کسی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں اپنی آیات میں تمہیں اس کا جلوہ نظر آئے گا. وہ کیسا ہے، وہ کس چیز پہ راضی ہوتا ہے، کس چیز پہ ناراض ہوتا ہے، اس کی کون سی باتیں اور قانون اٹل ہیں، تمہیں وہاں ملے گا. کہ ائمہ کی ریکومنڈیشن ہے لیکن نہیں. قال سبحانک، یہ اللہ کیوں قیامت کے دن کا واقعہ پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ کیوں بتا رہا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے کہ قیامت کے دن ہم تمہیں یہ مثال دے رہے ہیں. اگر تم کسی نبی، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے بارے میں پیچھے میں اس کے جانے کے بعد الٹی سیدھی باتیں بنا لو، اس کے بارے میں شرک کرنا شروع کر دو، اس کے بارے میں اپنے پاس سے گھڑ لو، تو ہم اس بندے کو بلائیں گے اور وہ تمہارے خلاف اسی طرح گواہی دے گا جس طرح عیسیٰ کی گواہی ہم نے تمہیں قرآن میں بتائی ہے. آیات قرآن کا یہ معنی ہوتا. یہ نہیں کہنا ہوتا یہ تو عیسائیوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں تو نہیں ہے. میرے مولا علی نجف البلاغہ میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی قرآن میں بیان کر دی ہے. اور یاد رکھو اب قیامت تک اللہ کی ناراضگی بھی وہی رہے گی اور اس کی خوشی بھی وہی رہے گی جو اس نے قرآن میں بیان کی. اور جان لو کہ اللہ کبھی تم سے کسی ایسی بات پر خوش نہیں ہوگا جس سے کسی پچھلی قوم پر ناراض ہو چکا ہے، ورنہ اسے تمہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اللہ تمہیں قرآن نے بتایا کہ اس قوم نے یہ حرکت کی تو میں ان پہ غضبناک ہوا، اور پھر تم کرو تو تم پہ غضبناک نہیں ہوگا. تو پھر اللہ نے تمہیں بتایا کیوں ہے؟ جنرل نالج کے لیے، ایسے ہی معلومات عامہ میں تمہارا اضافہ ہو جائے. فرمایا تمہیں بتایا اس لیے کہ اللہ کا تمہیں غضب بھی پتہ چل جائے، وہ کب غضبناک ہوتا ہے کن کاموں پر، اور اللہ کی خوشی بھی تمہیں پتہ چل جائے کن کاموں پہ خوش ہوتا ہے. اور یاد رکھو جو اس نے قرآن میں بتائی ہے اب جب تک یہ کائنات ہے وہ نہیں بدلے گی. اس کی خوشی بھی وہی ہے جو قرآن میں ہے اور اس کی ناراضگی اور غضب بھی وہی ہے جو قرآن میں ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں کتنا ہم علی علی کرتے ہیں لیکن علی کے اس فارمولے پہ عمل کیا ہم سے کتنوں نے عمل کیا. اصلاً یہ خطبہ کتنی دفعہ بیان ہوا ہے، یہ بھی ہمارا ایک معجزہ ہے. اگر اللہ کو پہچاننا ہے سب سے جگہ پہلی اللہ کا اپنا کلام. اگر اپنے مولا کو پہچاننا ہے سب سے پہلے مولا کا اپنا کلام دیکھیں.
اور اگر امام حسین کو پہچاننا ہے، کربلا کو پہچاننا ہے، پہلے خود امام حسین سے پوچھیں. توجہ فرما رہے ہیں. اور اگر کوئی مولا علی پہ جھوٹ گھڑا ہو کسی کتاب میں کہ مولا نے یہ فرمایا ہے، امام حسین پہ جھوٹ گھڑا ہو، تو قرآن آپ کی ہیلپ کرے گا، چونکہ یہ سب کہہ کر گئے ہیں. جب دیکھو قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہمارے نام پہ کچھ اور کہا جا رہا ہے، تو جان لینا اللہ سے ڈرنا، اور جو قرآن کے مخالف ہو وہ بات قبول مت کرنا. وہ تو ہر طرف سے گھیر گھار کے ہمیں قرآن کی طرف پش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ والی، وہ جس کو دل کی بیماری ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ والی گولی ہر وقت جیب میں رکھنا، جب بھی ضرورت پڑے اس کو رکھ لینا، ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا تیرا. تو ائمہ نے وہ والی دوائی اللہ کی کتاب بتائی. رکھا ہوتا ہے بعض لوگوں نے گاڑیوں میں، پھر اس کو گانے بھی سنا رہے ہوتے ہیں. برکت کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، گانے بھی چل رہے ہیں. گھر میں رکھا ہوا ہے، فلمیں چل رہی ہیں. مثال کے طور پر جو کرتے ہیں ایسا انہیں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کہ اللہ نہ توفیق دے. وہ قرآن کیا برکت دے گا کہ جو اس کے اندر لکھا اس کی خلاف ورزی اسی گھر میں ہو رہی ہے. یعنی آپ ایک ایماندار پولیس والے کو مثلا ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک پولیس والے ہمارے ساتھ حج پہ گئے تھے، اور جب وہاں پہ حج پہ گئے تو کہتے ہیں کہ وہیں سے فون کیا پیچھے، کہتے میری ٹرانسفر کر دو، مجھے وہ اس میں ڈال دو دفتر میں، میں نے ایسے جو تھا. کہتا میں نے نہیں رہنا. کہتا بس جی شاہ جی وہاں بیٹھ کے کچھ نوکری کریں گے نا، ایس ایچ او والا کام خطرناک ہے، دفتر میں بیٹھ جائیں گے. پھر اس نے مجھے بتایا، کہتے ہیں کہ شاہ جی جب میں نا حج کے لیے درخواست دینے گیا تو وہ جو افسر بیٹھا تھا کہتا ہے ابھی کیوں حج پہ جا رہا ہے؟ یعنی ابھی تو تیرے کھیلنے کھانے کے دن، ابھی تو رشوتیں کھانے کے دن ہے، ابھی تو جھوٹی گواہیاں دینے کے دن ہے، ابھی تو قاتلوں کو بری کرنے کے دن ہے، ابھی تو پتہ نہیں جو بے گناہ ہیں ان کو اندر رشوت لے کر ان کو اندر جھوٹے پرچے دینے کے دن ہے تیرے. حج پہ کیوں جا رہا تھا؟ یہ سارے بے ایمانیاں کر کے پھر حج پہ جانا ہوتا ہے تاکہ معاف ہو جائے. ان فراڈیوں کا دین دیکھو. اور اصل فراڈی وہ ہے جس نے حج کو اس طرح بیان کیا. اس کے لیے اصل فراڈیا وہ ہے جس نے حج کو یا عمرے کو یا زیارت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک چور کا بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا معافی مل جائے گی جب میں حج کر کے آؤں گا، تو ساری چوریوں کو میں ٹکار مار جاؤں گا. یہ اسباب ہیں. یہ جو پاکستانی قوم میں اتنی کرپشن ہے نا، یہ دین بتانے والوں کی بھی بہت بڑی مہربانی ہے. اس میں انہوں نے گناہ بخشوانے کے اتنے طریقے بتائے ہیں کہ اس کا 5واں حصہ بھی گناہ چھوڑنے کے طریقے نہیں بتائے. یہ کر 70 سال کے معاف، یہ کر اگلے پچھلے معاف، یہ کر پچھلی نسلوں کے بھی معاف، یہ کر سارے محلے کے معاف. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی، جس محلے میں کوئی بچہ قرآن حفظ کرے اللہ سارے محلے کو معاف کر دیتا. سبحان اللہ. اس محلے میں گھر خریدو پھر لوٹ مچا دو. یہ مطلب ہے ان حدیثوں کا. یہ بولتے اس لیے کیونکہ مزہ آتا ہے عوام کو. ذمہ داری لیتے ہوئے مزہ نہیں آتا، پیکج لیتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے. توجہ فرما رہے. یہ ساری دھند چھٹ جاتی ہے جب اللہ کی کتاب کا نور روشن ہوتا ہے دل میں اور دماغ میں. یہ ساری دھند اور یہ سارے وہ جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا کے دکھایا ہوا تھا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے. حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ائمہ کے نام پہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا بولا گیا ہے. اللہ کی کتاب کا نور رہنمائی کرتا ہے، اللہ کا بیان رہنمائی کرتا ہے. اس لیے تو شیطان نے اس کو نکالا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں صلوات پڑھ دیں محمد والے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے پروردگار تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میرا تو بنتا ہی نہیں تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا مجھے حق ہی کوئی نہیں. تو آج ہم یہاں پہ روک رہے ہیں، وقت چونکہ تمام ہونے والا ہے. آج جو پڑھ کے سنانا تھا آپ کو امام حسین علیہ السلام کا کلام، بس اس کی طرف مشہور ہے، آپ سب جانتے بھی ہیں، پڑھا بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا. آج فقط اشارہ کروں. جب مدینہ چھوڑنے لگے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو ایک وصیت نامہ اپنا لکھ کر دیا. هذا ما اوصى به حسین ابن علی الى محمد ابن الحنفیہ. یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی جو وہ محمد ابن حنفیہ کو کر رہے ہیں. لکھا، سٹیمپ کیا، مور لگائی اس پر.
آپ کو اس کی عبارت پڑھ کے ساری سناؤں گا. آج مصائب سے جو بات جوڑنا چاہتا ہوں، جناب حر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اپنے قیام کا مقصد کیا بنایا، کیا فرمایا امام نے؟ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صرف اور صرف یعنی بس ایک مقصد ہے میرا. اس لیے کہا کہ میرے بعد میں مقصد اپنے پاس سے نہ گھڑتے رہنا کربلا کے. حسین کا مقصد کیا ہے؟ انما خرجت، اور یہ قرآن کی بھی یہی گواہی ہے، بیان کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلی مجالس میں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں صرف اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. میرے نانا کی محنت ضائع ہو رہی، مسلمان غافل ہو رہے، وہ سمجھ رہے ہیں دین کا کچھ نہیں بگڑ رہا. وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدَ. مروان پلید سے کہا تھا تو مجھے بیعت مانگ رہا ہے، میں بیعت کر لوں. اسلام کا میں ترجمہ یوں کروں گا، عربی کا لفظ ہے وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، اسلام پر سلام. ہم اردو میں ترجمہ کریں تو آج جو ہم جملہ یوز کرتے ہیں وہ یہ اسلام کا فاتحہ پڑھ دو، اسلام کا فاتحہ پڑھ دو جب امت کا نگران یزید جیسا بن جائے. یہ ہے حسینیت، امام کا نظریہ کہ اگر باغ دوڑ ایک فاسق کے ہاتھ میں ہے تو تم سمجھو کہ اسلام ہے، ہوگا نہیں. اسلام کے نام پر کچھ ہوگا، کچھ ٹکڑے ہو سکتے ہوں تمہارے پاس، کچھ چیتھڑے ہو سکتا ہے تمہارے پاس جنہیں تم اسلام سمجھ بیٹھو، لیکن جو نظام میرے جد دے کر گئے تھے وہ نہیں ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا. جب باغ دوڑ امت کی ایک پلید ایک فاسق کے ہاتھ میں دے دی جائے گی. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، وہ جو جڑ ہے فساد کی اسے ہٹانے نکلا ہوں، اکھاڑنے نکلا ہوں تاکہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو، ان کو صحیح گائیڈ کرنے والا ان کا سرپرست ہو، جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف دعوت دے ان کو. تو اسی راستے میں چلتے چلتے کئیوں کی اصلاح کی کوشش کی، کچھ آ گئے، کچھ بہانے بنا کے چلے گئے. ایک شخصیت جس کی عجیب اصلاح کی حسین نے، جہنم کے کنارے پر، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے جس کو کھینچ لیا حسین نے، اس کا نام حر ہے. اور وہ شخصیت ہے جس نے بڑی گستاخی کی تھی، جسارت کی تھی. نواسہ رسول کے راہوار کی لگام کو پکڑ لیا تھا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. یہ بات یاد رکھیے، امام اللہ کے نمائندے یہ نہیں دیکھتے لوگوں کا رویہ کیا ہے، وہ آخر تک اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اور وہ ڈیوٹی لوگوں کی ہدایت اور اصلاح ہے. تو یہ اللہ کے نبی کا نواسہ ہے، اللہ کے نبی کا وارث ہے، رحمت للعالمین کا وارث ہے. تو ایک جملہ بولا حر کو کہ جس جملے سے حر کی توجہ، حر کی ماں کا ذکر کیا جس کی وجہ سے پلٹ کر حر بھی جواب دیتا، لیکن اس جملے کی وجہ سے حر کی توجہ حسین کی ماں کی طرف چلی گئی. جب اس نے لگام پکڑی، اس نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر ما ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر کیا چاہتا ہے تو؟ حر نے یہ سنا، غیرت والا تھا، پلٹا، کچھ بولنا چاہا. اب جو حسین کو دیکھا تو حسین کی ماں بھی ذہن میں آ گئی اور کہتا ہے حسین ابن علی کو کہ اگر آپ کے سوا کسی نے میری ماں کا اس طرح ذکر کیا ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن اللہ کی قسم آپ کی ماں وہ ہستی ہے کہ سوائے ادب کے میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا. چراغ جلا دیا حسین نے حر کے دل میں، بنیاد رکھ دی. اور حر کیوں ہدایت پا گیا؟ زہرا کے احترام کے سبب. احترام نہ کرتا، خدا جانے جہنم کے کس طبقے میں جا کر گرتا. وہاں سے حر کی اصلاح کا پروسیس شروع ہو گیا. دوا حسین نے ڈال دی اس کے دل میں اور اس کے علاج کا عمل شروع ہو گیا. وقت گزرتا رہا، عزادارو 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا. حر احترام رکھتا، اگرچہ کھڑا دوسری طرف ہے، لیکن اہل بیت اطہار کا، جناب سیدہ کا احترام یہ بتا رہا ہے
کہ اپنے دل میں یہ عقیدت اور احترام رکھتا ہے، لہٰذا یہ اپنے آپ میں گویا تعویل کر رہا تھا کہ حسین ابن علی سے لڑنا نہیں ہے، جنگ نہیں ہونی، بس بیعت ہو جائے گی، بہرحال حسین کو قتل نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جب 10ویں کے دن اعلان جنگ کیا ابن سعد نے، تو یہ ابن سعد کے پاس جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، ابن سعد کیا واقعی نواسہ رسول سے جنگ کریں گے؟ تو وہ لعین پلٹ کر کہتا ہے ہاں، اور جنگ ہوگی، اور جنگ بھی ایسی جس کا کم ترین حصہ ہاتھوں اور پیروں اور گردنوں کا کٹنا ہوگا۔ اب ہر کو پتہ چل گیا کہ معاملہ تو حسین ابن علی کی زندگی تک پہنچ گیا۔ اب جو ہر پلٹا تو دیکھنے والوں نے دیکھا بدن کپ کپا رہا ہے۔ ایک شخص آیا، ہر کا ساتھی قریب آ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے ہر تیرے بدن پر لرزہ طاری ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی مجھ سے سوال کرے نا ہمارے لشکر کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا، لیکن تیرے بدن پر جنگ کا نام سن کے حسین سے لرزہ طاری ہے، موت کے خوف نے تجھے ایسا کر دیا ہے۔ اور جواب دیتا ہے موت کے خوف نے نہیں، قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کرنے کی وجہ سے میرے بدن پر لرزہ طاری ہے، اس کے نواسے کو قتل کر دوں۔ سر جھکائے لرزتا ہوا ہر کا بدن اپنے خیمے میں آیا، اپنے گھوڑے کو پکڑا، جب چلنے لگا بیٹے نے سوال کیا بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ چلو گے؟ بیٹے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، اور یہ ایک چھوٹا سا لشکر جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلا۔ جب امام حسین کے خیموں کے قریب آیا، نظریں شرم سے جھکی ہوئی، اوپر نہیں دیکھ رہا۔ امام کو اطلاع دی گئی کہ مولا ہر ہمارے خیموں کی طرف آ رہا ہے، خدا جانے کیا تیور ہوں گے، لیکن حسین ابن علی نے فرمایا باہر نکل کر استقبال کرو، میرا مہمان ہر آ رہا ہے۔ اتنے کریم ہے۔ ارادہ بدلا، گناہ معاف ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لشکر بدل لیا، نہ کہ اسی لشکر میں کھڑے ہو کے حسین کی عقیدت کر رہا ہوں۔ ہر کا یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، ہر کو پتا تھا آج زندگی کا آخری دن بن جائے گا، اور حسین کی محبت نے، شجاع تو تھا، اسے وہ کر دیا کہ سب سے پہلے کہا مولا میں جہاد پر جاؤں گا، میرا بیٹا جہاد پر جائے گا۔ بہرحال جب قریب آیا، امام حسین اتنے کریم ہیں، استقبال پر کن کو بھیجا؟ کہا عباس، اکبر، قاسم جاؤ میرے مہمان کا استقبال کرو۔ شہزادوں نے اس ہر کی قسمت دیکھیے، تھوڑی دیر پہلے کہاں تھا، تھوڑی دیر بعد کہاں پہنچ گیا۔ ان شہزادوں نے استقبال کیا، ہر کی نظریں اوپر نہیں اٹھتی، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ حسین خود قریب آئے، محبت سے ہر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، نظریں اٹھاؤ ہر، آؤ میرے خیمے میں کچھ دیر استراحت کر لو، تھک چکے ہوگے۔ حالانکہ حسین ہر تو تازہ دم تھا، ہر نے تو پانی پیا تھا، میرا حسین خدا جانے کب سے پیاسا تھا۔ لیکن ہر اب خیمے میں نہیں جائیں گے، نظریں جھکا کر کہتے ہیں مولا مجھ جیسے گناہگار کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ حسین نے فرمایا ہر تیری توبہ قبول ہے، لیکن میں آپ کے خیموں میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ کے راہبار کی لگام پکڑی تھی، میں نے ایسے جملے بولے تھے جس سے میں نے آپ کے بچوں کو ڈرا دیا تھا۔ میں آپ کے خیموں میں نہیں آؤں گا، مجھے اجازت دیجئے سب سے پہلے آپ کی راہ میں جان قربان کروں۔ امام نے اجازت دے دی، ہر نے ایک اور اجازت مانگی، مولا ایک اور اجازت چاہتا ہوں۔ ہر کس چیز کی اجازت؟ مولا مجھے ایک دفعہ اجازت دیجئے کہ میں بیبیوں کے خیموں کے پاس جاؤں، ان سے بھی معافی مانگ لوں۔ امام نے اجازت دی، ہر بیبیوں کے خیموں کے قریب آیا، بیبیوں مجھ گناہگار کو معاف کر دینا، اور قیامت کے دن اپنی ماں زہرا کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، میں نے وہ جملے بولے جس سے میں نے آپ کو ڈرایا، آپ کے بچوں کو ڈرایا، مجھ گناہگار کو معاف کر دو۔ یہ معافی مانگ کر ہر میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن ہر سے پہلے ہر کا بیٹا میدان جہاد میں گیا۔
جوہر شجاعت دکھائے اور کچھ دیر کے بعد جب گھوڑے سے گرنے لگا اپنے باپ کو پکار کر آواز دی، بابا میری خبر لیجئے، اور تازہ دم بھی ہے، کھایا اور پیا بھی ہوا ہے۔ شکاری باز کی طرح جھپٹا اپنے بیٹے کی لاش کی طرف، لیکن عزادارو اس کریم حسین کا کام دیکھنا، جب بیٹے کی لاش پر پہنچا تو دیکھا پیاسا حسین پہلے سے لاش پر پہنچا ہے، حر کے بیٹے کا سر اپنی آغوش میں رکھا ہے۔ بس آخری جملہ، حر نے اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا، لاش کو اٹھانا چاہا کہ خیموں میں لے چلے۔ میرے مظلوم حسین نے فرمایا، حر یہ بڑا مکروہ کام ہے کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اور ذرا اس وقت بھی منظر دیکھنا آ کر جب یہ بوڑھا باپ حسین اپنے جوان اکبر کی لاش اٹھا کر کبھی آگے چلتا ہوگا کبھی پیچھے چلتا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو، عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانیان اور شرکاء کی توفیقات خیر میں، ان کی معرفت میں، ان کی اطاعت و فرما برداری میں اضافہ فرما۔ پروردگار تمام بیماروں کو، بالخصوص یہ بعض کی دعا کے لیے کہا گیا، ایک معصوم بچی آئی سی یو میں ہے، ایک مریض محمد حسین وہ بھی آئی سی یو میں ہے، تو آپ دعا فرمائیں۔ اسی طرح امتیاز بھائی کی والدہ علیل ہیں، آپ دعا فرمائیں پروردگار عالم مظلوم حسین کے صدقے میں اور بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے میں ان مریضوں کو اور تمام مومنین جو مریض ہیں پروردگار شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔